نیا سال 2024 کی پہلی جمعرات جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے وہ گھر اسی سال کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نئے سال کی پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی وہ گھر اسی وقت کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اللہ والو، سال شروع ہوتے ہی جمعرات کا دن آ گیا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سال کی پہلی جمعرات جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جائے گی وہ گھر رحمتوں برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو نیا سال شروع ہوتے ہی جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ نہ پڑھ لے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائی بیٹیوں بزرگوں کے لیے ہے جو ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہے۔ ناظرین، 2023 میں بہت سے لوگ ڈپریشن کی نظر ہو گئے۔ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈپریشن ایک ایسا جان لیوا مرض ہے کہ بعض اوقات انسان رزق کی کمی کی وجہ سے سوچ و بچار میں چلا جاتا ہے۔ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے، کاروبار میں مسائل کے لیے، ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے 2024 کی پہلی جمعرات کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی صورت آپ کے حوالے کروں گا جو گھر کے بچوں کو زبانی یاد ہے۔ کتنا کمال وظیفہ ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی صرف اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ نیا سال نئی خوشیاں لے کر آئے گا۔ نئے سال کی پہلی جمعرات کو جو سورج نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں برکتوں کی فضیلت و برکت سے آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، قرض دار ہیں، قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو جینا حرام کر دیتی ہے۔ قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی۔ صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی جو قرض دار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، اور جب قرض سر پر منڈلاتا ہے تو جینا حرام کر دیتا ہے، زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن یہ سورت پڑھنے والے پر میرے رب کا خاص کرم ہوگا۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں یہ سورت پڑھ لی جائے گی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر پریشانی و مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ صرف 24 مرتبہ پہلی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورت عظمتوں والی سورت ہے۔ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہمارے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، وہ صرف ایک بار جمعرات کے دن یہ سورت پڑھ کر سو جائیں۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ آپ کی وہ پریشانیاں جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر نہ پڑھا تو پچھتاؤ گے، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ناظرین، ویسے تو جمعرات بہت سے آئیں گے، ہر ہفتے جمعرات کا دن آتا ہے، لیکن 2024 یعنی نیا سال شروع ہوتے ہی جمعرات کا دن صرف پہلی بار آتا ہے۔ اس جمعرات کی قدر و قیمت کو چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی سورت، یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ یہ وظیفہ میرا بنایا ہوا وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ تو رب کعبہ کے کلمات ہیں۔ رب کعبہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اگر آپ بھی قرآن مجید کی عظمتوں سے، برکتوں سے،
رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو 2024 کی پہلی جمعرات جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی وہ گھر اربوں نہیں کھربوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلسل اور دوام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت الرحمن کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری صورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہ گاروں، گناہوں اور جہنم کے سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ تمہارا رب بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ سورۃ الکہف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ مختلف پیرایوں میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ مختلف احادیث میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، اس میں 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ و استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے ان کو نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر بے سان و گمان اللہ کی رحمت سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت و رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کے عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی ہے، تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے۔ اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کی رحمتیں بے بہا ہیں، وہ جب چاہے جس پر چاہے اپنا کرم کر دے۔ آپ نے اپنے رب کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اس کے گھر میں کبھی رحمتوں برکتوں کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ والو، اس وظیفے کی، اس اعمال کی بہت سی برکات ہیں۔ اتنا کہوں گا کہ میرا بس چلتا میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ سال کی پہلی جمعرات ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اگر نئے سال میں اپنی ہر مصیبت و پریشانی سے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی بندشوں سے
غربت و مفلسی سے نجات چاہتے ہیں تو نئے سال کی پہلی جمعرات کے دن یہ سورت پڑھ کر دیکھیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ موقع ایک بار ملا ہے تو لاپرواہی مت کرنا۔ یہ دنیا یہی موجود ہے، یاری دوستی یہی موجود ہے۔ صرف اس سال کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دن بڑا انمول ہے کیونکہ یہ سال کی پہلی جمعرات ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب زندگی، ایک ہنرمند زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور رب کعبہ کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، پھر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد کوئی بھی ہے، گاڑی، دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پاک، درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار پڑھنے کے بعد اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ اب وہ سورت پڑھنے کا وقت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، نصیب کو کھول دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نئے سال کی پہلی جمعرات کو سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ ایک ایسی سورت ہے، نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورت فاتحہ ایک ایسی رکعت ہے، ایک ایسی سورت ہے جس میں رب سے التجا بھی ہے، رب سے معافی بھی ہے، سیدھے راستے کی تلقین بھی ہے، رب کا شکر بھی ہے۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس سال کی پہلی جمعرات جس گھر میں سورت فاتحہ پڑھ لی جائے، سورت فاتحہ الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ سال کی پہلی جمعرات کے دن جس گھر میں سورت فاتحہ پڑھی جائے گی اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی، اس گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے۔ سال کی پہلی جمعرات ہے، خدارا دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے سورت فاتحہ کو پڑھنا۔ غور سے سنیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے کیونکہ نئے سال کی پہلی جمعرات ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد جس کا جو بھی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر سورت فاتحہ کو پڑھنا شروع کیجئے۔ سورت فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار سورت فاتحہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہی 4 سے 5 منٹ آپ اور آپ کی نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ اللہ والو 2024 کے پہلی جمعرات کے دن صرف 7 بار سورت فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے رزق مانگو گے مل جائے گا، دولت مانگو گے مل جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے مل جائے گی۔ یہ 7 بر اعظموں سے 7 سمندروں سے بڑا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر میرا بس چلتا میں ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ سال کے پہلی جمعرات کے دن 7 بار سورت فاتحہ پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، اور اگر پوری نسلوں کی تقدیر بدل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے،
آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام اتنا خاص ہے کہ اس نام کی قسم خود میرے رب نے کھائی۔ میرے رب نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی برکت سے، اس نام کے ذکر سے جو کوئی رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ نے قسم کھائی کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے صفاتی نام یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یا فتاح وہ نام ہے، وہ اسم مبارک ہے جس کی رب نے قسم کھائی، اور اگر آپ بھی اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ رزق اور دولت سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ صرف اور صرف یا فتاح کو پڑھ کر دیکھیے۔ یا فتاح کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نئے سال کی پہلی جمعرات کو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار یا فتاح پڑھتے دوران ہی آپ پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ خدارا آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ 7 بار سورۃ فاتحہ، 21 بار یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی گناہوں کی بخشش بہت ضروری ہے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لینا ہے، کیونکہ انسان میں گناہوں اور رذائل کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اس طرح موہوم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ آدم کے جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست ہے۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں۔ علم نور الہی ہے، اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ سورۃ الطلاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، شیطان بلا شبہ تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا، لوگوں سے وحشت اور دوری ہوتی ہے، خاص طور پر اصلاح کرنے والوں سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور میل ملاقات سے گناہ گار گریز کرتا ہے، یہاں تک کہ بیوی بچوں اور اپنے اقربا سے وحشت ہو جاتی ہے، کاموں میں دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں،
جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ جس طرح رات کی تاریکی میں کچھ سجائی نہیں دیتا، گناہ گار کی زندگی کے معاملات میں تاریکی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ گناہ گار اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دعا سے محروم رہ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ اس لیے آپ نے وظیفے کے آخر میں 11 مرتبہ استغفار ضرور پڑھنا ہے اور اللہ کو راضی کر لینا ہے، اپنے رب کو منا لینا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لینا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ کو پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔